جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید بہار رمضان میں. ہم موجود ہیں جی اس وقت دسترخوان پہ، بس چند لمحے باقی ہیں افطار میں، اور یہاں گفتگو کا سلسلہ چونکہ علامہ صاحب سے بات ہوتے ہوتے بیچ میں رہ گئی، اور وہ بات پوری ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جیسے جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں وہ بات کا مطلب کچھ اور لے جاتے ہیں. وہ بات اصل میں حضرت جو آپ نے بات کی، میں 100% آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ میں روزہ کیوں رکھوں، جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نماز کیوں پڑھوں، تو وہ کیوں کروں گا میں. یہ ایک جنرل پرسیپشن آج کے دور میں جو میں بات کر رہا تھا کہ آج کل جو انفارمیشن بہت سارے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس میں بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے. تو اس پہ آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات کی فرضیت جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے، ان تمام کی علتیں ضرور ہیں. بالکل. ان علتوں تک انسان کا ذہن پہنچ سکے یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کو وہ جان کر وہ چیز کرنی ہے ضروری نہیں ہے. اگرچہ بہت سی عبادات کا فلسفہ خود بتلا دیا گیا ہے. بالکل. مثلا روزے کا فلسفہ خود بتلا دیا آیت میں لعلکم تتقون. یہ ایک اجتماعی فلسفہ ہے روزے کا. اس کے ذیل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انسان کا معاملات میں ستھرا ہو جانا، یہ جو ہم روزے کی کیفیت میں بند کمرے میں پانی نہیں پیتے، یہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ یہ وہ اخلاص ہے اندر سے. اسی اخلاص کو جنریٹ کرنے کے لیے، بلڈ اپ کرنے کے لیے روزے کی پریکٹس رکھی گئی ہے. جہاں تک آپ انٹرنیٹ کی بات کی، اس میں درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ وہاں پر ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو یوں کہیے کہ حقیقت سے دور باتیں. لیکن علماء کرام ہی بتائیں گے کہ ایسی ویب سائٹس بھی ہیں مستند علماء کرام کی کہ جہاں حدیث کا ذخیرہ اور دیگر آیات، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس تک تو ان کی رسائی ہے بھی نہیں، وہ سب ایسے لوگوں کی طاقت جو ہے وہ اردو تک پہنچ کے رک جاتی ہے بس. تو بہرحال وہاں تک اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو بہرحال انحصار اس پہ نہیں کرنا چاہیے. اچھی بات یہی ہے کہ علماء کرام سے پوچھے آدمی، قرآن و حدیث ترجمے سے پڑھے، قرآن و حدیث کو سمجھے. قرآن و حدیث صرف علماء کے لیے نازل نہیں ہوا، عوام الناس بھی براہ راست اس سے فائدہ حاصل کرے. اس میں کوئی ایسی اگر چیز ہے تو وہ علماء سے ضرور پوچھے. دیکھیے، صوم کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں ایک جملہ اور بیان کروں. اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ نوم الصائم عبادہ، روزے دار روزہ رکھ کے سو بھی جائے تو وہ عبادت کر رہا ہے. وصمتہ تسبیح، 11 مہینے وہ ہیں کہ جس میں بول کے تسبیح کی جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں خاموش رہنا تسبیح ہے. وَدُعَاؤُهُ مستجاب، روزے دار جو مانگے گا قبول ہوگا. وَعَمَلُهُ مضاعف، اور روزے دار کا ہر عمل ڈبل ملے گا اس کو. عام دنوں میں سنگل، رمضان میں ڈبل. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک روایت میں آیا کہ ان للصائم عند افطارہ دعوۃ لا ترد. ہم افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا روزے دار کے لیے افطار کے موقع پر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. ایک روایت میں آیا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، عند افطارہ و عند لقاء اللہ. پہلی خوشی روزے دار کو ملتی ہے جب وہ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور دعائے افطار پڑھ کے اللہ کی حلال نعمتوں سے روزہ کھولتا ہے. اور دوسری خوشی جو اس دنیا کی خوشیوں سے بڑھ کر ہوگی وہ سخت ملے گی جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت میں اس کے جوار میں پہنچے گا، اس کی رحمت اور اجر کو دیکھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اطلاعات کو درست رکھیں، علماء سے رابطے میں رہیں. مستند جو ویب سائٹس ہیں اگر اس سے آپ کوئی بات لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. البتہ عبادات کی فرضیت اور ان کے فلسفے جو بیان کیے گئے اس کو سمجھ کر عبادت کریں گے تو اور زیادہ انجام دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد حقیقت میں ہم روزہ یا نماز کی جو واقعیت ہے اس کو پا سکتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچے یہاں پہ، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ. السلام علیکم. مائک ریان بھائی آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ تسبیہ. تسبیہ، ماشاء اللہ. اور آپ کا؟ مرتضیٰ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا جا رہا ہے آج کا دن آپ کا؟ ٹھیک جا رہا ہے. بہن نے تنگ تو نہیں کیا روزہ رکھ کے؟ نہیں کیا. اس نے تنگ کیا آپ کو؟ مرتضیٰ نے نہیں کیا. آپ نے نماز پڑھی؟ اچھا جی بولتے ہیں. جی. اور بتائیں کوئی مزے کی بات، کیا کھانے کا دل تھا آج آپ کا؟ واٹر میلن. تو وہ رہا واٹر میلن آ گئے بھائی، مبارک ہو. بڑے ٹائم پہ آئے ہیں ویسے.
سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو چھوٹی سی ایک پریکٹس ہے، یہ روایت ہے، یہ ایک طریقہ جو چلا آ رہا ہے بچوں کے ساتھ گھروں میں خوشیوں کا، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، اور یہ بھی سلسلہ اسی طرح سے چلتے رہنا چاہیے۔ مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، حضرت ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور سب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے رحیم و کریم رب، قبولیت کی ان گھڑیوں میں آج دوسرا روزہ گزر چکا، اپنی بارگاہ میں پوری امت کے اس روزے کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب، پوری امت میں جتنے لوگ یا اللہ بیمار ہیں، اس روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ شافیہ نافیہ دائمہ نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب، افطار کے وقت پوری دنیا میں حرمین شرفین سمیت جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے یا اللہ سب کی جھولیوں کو معمور فرما۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے جتنے خاندان ہیں ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے رحیم و کریم رب، بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، معاشی طور پر استحکام نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب، اس ملک کے چپے چپے کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ جی، رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں ہماری یہ دعا خصوصی طور پر قبول فرما کہ یا اللہ زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی، جتنی باقی رہ گئی اے رحیم و کریم رب، اپنی اطاعت میں، اپنے محبوب کی محبت میں، اطاعت میں، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے نقش پا پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب بھی موت کا وقت آئے، موت کو ایسا بنا کر بھیج اسے آنا اچھا لگے، ہمیں دنیا سے تیرے پاس جانا اچھا لگے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین، آمین 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 برحمتک یا اللہ۔ کراچی اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ میں بھی افطار ہو گئی اور اب ہم داخل ہو گئے تیسرے روزے کی طرف، اور کل سے انشاءاللہ لیکن یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ تو اب چلتا رہے گا، اور اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کچھ ایسے سوالات ہیں یا ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ اگر چاہ رہے ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں، تو ہمارا جو میرا نہیں جو سوشل میڈیا کا پیج ہے آن ٹی وی کا، آپ اس پہ جائیں اور جا کے اس پہ بالکل وہ سوالات لکھیں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بالکل ہمارے علماء کرام یہاں پہ آتے ہیں، تمام مسالک سے موجود ہوتے ہیں، تاکہ اس پہ کوئی بھی بات ہو تو وہ تفصیلاً آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ اور جو بھی کنفیوژن ہوتا ہے، آئی تھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑے پیار سے، بڑی تمیز سے اگر ڈسکس کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ بات آج سے 4 سال پرانی ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی بات پہ مفتی نوید عباسی صاحب کو میں تنگ کرتا تھا، اور یہ ایسے پیار سے مجھے کہتے تھے اچھا رک جاؤ۔ پھر انہوں نے مجھے اتنی ساری کتابیں لا کے دے دی اور انہوں نے کہا تم یہ پڑھو، میری جان چھوڑ دو۔ یہ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن حضرت آپ کو ابھی وقت ہے تو کچھ آخری کلمات آج کے دن کے حوالے سے سم اپ کرنا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں تینوں سے لیا جائے، پھر ریحان بھائی موجود ہیں تو پھر مناجات کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس پیغام یہی ہے کہ جو عبادتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ان عبادتوں کو محفوظ کر کے رکھیں، اور روزے کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے بہترین دعا جو ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی امام زین العابدین اسلام کی ایک دعا صحیفہ سجادیہ میں، اس میں آپ نے فرمایا اللہم اعنا علی صیامہ بکف الجوارح عن معاصیک و استعمالها فیہ بما یرضاک۔ چوتھے امام نے فرمایا اے پروردگار، مجھے اس مہینے کے اندر روزے میں مدد کر میری کہ میں اپنے اعضاء و جوارح کو تیری نافرمانی سے روکے رکھوں، اور اپنے اعضاء و جوارح کو ان چیزوں میں استعمال کروں جو تیری مرضی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے صرف پیٹ کا روزانہ رکھیں، زبان، ہاتھ، آنکھ اور نیت کا روزہ خالص رکھیں، تاکہ روزے کا جو مکمل اجر ہے وہ امت مسلمہ کو اور ہمیں حاصل ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، 3 رمضان المبارک کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، جیسے مغرب ہوتی ہے تو اسلامی تاریخ تو آج یوم ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، حسنین کی ماں ہیں، مولا مرتضیٰ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور کل
کائنات کی عورتوں کے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. انہوں نے ہمیشہ روزے رکھے اور کثرت سے روزے رکھے. صرف رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رمضان کے علاوہ بھی، اور صدقات و خیرات کیے. اور یہ جو دسترخوان ہم نے سجایا ہوا ہے، اس طرح انہوں نے جب منت کے روزے رکھے تو آنے والا آیا اور اس نے کہا دو اللہ کے نام پر اپنے حصے کی روٹی جاتی ہے، جناب حضرت مولا علی کے حصے کی روٹی بھی جاتی ہے. بچے کہتے ہیں ہم پیچھے کیوں رہیں، گھر میں کام کرنے والی خادمہ کہتی ہے میں پیچھے کیوں رہوں، سب کے سب اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور خاص طور پر جناب حضرت سیدہ کا جو کردار ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہماری عورتوں کو وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کوشش کریں کہ جس طرح جناب سیدہ نے اپنے بچوں کو اٹھایا. اور بچے ہیں وہ سیدہ جن کے ہاں اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ ولادت کے بعد بھی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ تو ان کی عظمت اور شان ہے. اور ساری زندگی وہ اللہ کی تسبیح و تعلیل کر رہی ہیں، راتوں کو اٹھ کر فیصل بھائی عبادت. اور پھر یہ کہ پروردگار تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی نہیں ہوا. تو آج ہماری مائیں اگر ہاتھ سے موبائل چھوڑ دیں اور یہ ساری چیزیں رکھیں، ضرورت کے لیے اپنے بچوں کو ذکر میں مشغول رکھیں. اور سیدہ کی جو تسبیح کی والی بات ہے اس کو پیش نظر رکھیں، جو تسبیح فاطمہ ہے وہ پڑھیں، قرآن پڑھیں. تو یہ بچے جن کے حوالے سے ہم بہت فکر مند رہتے ہیں، جب ماں گھر میں کردار والی ہوگی، نیک ہوگی، روزے دار ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، تو بچے خود بخود اچھے ہوں گے اور گھر جنت بن جائے گا. جی ہاں، کل چونکہ تیسرا روزہ ہے اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کل کا جی پروگرام جو ہے وہ خاص کر آپ کے لیے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز جہاں ہو، میری دعا ہے، میری التجا ہے، میری ماں وہاں ہو. آج ہم تیسرے روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور میں اس والے سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچے اس وقت بھی تھے جب دونوں بچے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چھوٹے چھوٹے تھے. تو اس عالم میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کا معمول کیا تھا؟ بچوں کو سلایا، گھر کے ضروری کام نمٹائے، اور سردیوں کی راتوں میں آپ کھڑی ہو گئے اور کھڑی ہونے کے بعد آپ نے نماز کی نیت کی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی. تو آپ پڑھتے قرآن کریم کی جب اس آیت کریمہ پر سورہ انفال میں پہنچی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو مسجد نبوی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی اذان دینا شروع کی. جیسی کانوں میں آواز پڑی تو آپ نے جلدی اپنی 2 رکعت مکمل کی اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا اے میرے کریم رب، تیری سردیوں کی رات بھی اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیرے نبی کی 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے آقا تھے، آقا کی اولاد تھی، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، ان کی زندگیاں کیا تھیں، انہیں قرآن کریم سے کتنا لگاؤ تھا. اور یہ بات میں نے دانستہ طور پر آپ کا سہارا لیتے ہوئے اس لیے کہی کہ ہم رمضان المبارک میں عورت کو بہت زیادہ محسوس کر دیتے ہیں کچن میں. وہ ظہر کے وقت پکانا شروع کرتی ہے مغرب تک، اور رات دیر گئے تک جناب برتن سنبھالنے میں، کچن سنبھالنے میں لگ جاتا ہے، اور رات کو 2 بجے کے بعد پھر سحری شروع ہو جاتی ہے. تو مختصر پکائیے، مختصر کھائیے. آپ اپنے گھر کی مستورات کو، بہن کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو وقت دیجئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، تراویح پڑھ سکیں، نماز کا اہتمام کر سکیں، اور دعا کا، مناجات کا اہتمام کر سکیں. ہاں، اور آرام بھی کر سکیں. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. اور بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کے لیے کچھ اور منگوائیں؟ نہیں، کوئی آپ کا اگر موڈ ہو. نہیں، اچھا نہیں ہے. ریان بھائی، آپ سے بس مناجات کی طرف چلتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اسی رونق کے ساتھ. خیال رکھیں اپنا.